In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خوراک کا ایک نظام رکھا ہے، اور پاکیزہ خوراک کا نظام رکھا ہے، طیب خوراک کا نظام رکھا ہے، اور جو چیز ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ تھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ چیزیں بہت کم ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں، طیب چیزیں جو ہیں، وہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ یعنی یہ ایک کنسیپٹ ہے حلال اور حرام کے اعتبار سے۔ لیکن قرآن کریم میں نے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں جو ہمارے رائج جو دینی معاملات ہیں ان میں سے تھوڑا ہٹ کے مجھے نظر آئے ہیں۔ میں نے اپنا فرض جانا کہ آپ تک وہ پہنچاتا چلوں۔ جیسے کہ ہر چیز کی اپنی تاثیر ہے، جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ گوشت بھی ہے، ہر جانور کے گوشت کا اپنا اثر ہے، اپنی تاثیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں واضح طور پہ آگاہ فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر چیز کا علم ہے۔ تو سورہ الحج میں، جو کہ 22واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کے ورس نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ کس کو؟ انعام کو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جانوروں کے لیے دو ورڈز استعمال کیے ہیں، دو مین کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں، ایک وحوش اور ایک انعام۔ وحوش جو ہیں وحشی جانور، یعنی بلی سے لے کے شیر تک جتنے بھی گوشت خور جانور ہیں، چیر پھاڑ کے کھانے والے جانور ہیں، وحشی جانور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحوش کہا ہے۔ وحوش جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے انعام کو، یعنی جو گھاس کھانے والے جانور ہیں، ان کو حلال قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوراً یہ بھی فرمایا کہ الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو میں تمہیں بتا چکا، جو تمہیں بیان کیا گیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ اب یعنی انعام جو ہیں سارے کے سارے وہ بھی حلال نہیں ہیں، ہر کنڈیشن میں بھی حلال نہیں ہے۔ کن کنڈیشن میں یہ انعام حرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں۔ مثال کے طور پہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل ورس نمبر 115 میں، کہ انما حرم علیکم، میں نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ کون چیز؟ انعام کے میں سے کون سی چیز؟ میتتا، جو جانور، جو انعام میں سے جو جانور مر جاتا ہے، جس کو آپ ذبح نہیں کرتے، کسی بنیاد پہ بھی مر جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے حرام ہے، وہ آپ نہیں کھا سکتے اس کا گوشت، کیونکہ وہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے انعام کو حلال قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اس ذات نے کنڈیشنز بتا دیں کہ میں نے تمہارے لیے ان انعام کو حرام قرار دیا ہے۔ انما، یقیناً حرم علیکم، میں نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، میتتا، جو جانور جو انعام میں سے مر جاتا ہے وہ حرام ہے، ودم، اور خون بھی حرام ہے تمہارے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا افریقہ کے کچھ ایسے قبائل بھی ہیں جو خون پیتے ہیں، ایون ان کی کچھ رسمیں ہیں جن میں دودھ، خون اور شہد کو ملا کے اپنے سردار کو پلایا جاتا ہے۔ تو اس ذات نے کیونکہ پوری کائنات کے لیے یہ ہدایت کا نظام بھیجا ہے، تو اسی لیے ہمیں بتا دیا کہ خون جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر جو ہے یہ وحوش میں نہیں آتا، وحشی جانوروں میں نہیں ہے، بلکہ یہ انعام میں آتا ہے، لیکن اس ذات نے بتا دیا کہ لحم الخنزیر، یہ انعام میں سے جو خنزیر ہے یہ بھی آپ پہ حرام ہے۔ اس کے بعد اس ذات نے مزید واضح فرمایا ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی آپ پہ، وہ انعام میں سے جانور بھی آپ پہ حرام ہے جس کو ذبح کیا گیا، حلال کیا گیا، اہل حلال کیا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ۔
یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پہ اگر ذبح کیا جاتا ہے تو بھی وہ آپ پہ حرام ہے۔ اس کی وجہ ہے ہر لفظ اصل میں اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے۔ کچھ حقائق کا جو لباس ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بچھو نے کاٹ لیا، لفظ ہے ادا کر دیا، پتہ نہیں ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب اس لفظ کی تاثیر سامنے آتی ہے۔ خدا نہ خواستہ بچھو کاٹ لے جس کو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کی تاثیر کیا ہے۔ ایگزیکٹ اسی طرح سے ہر لفظ کے اندر مثال کے طور پہ فلاں قتل ہو گیا، روزمرہ زندگی میں آپ پڑھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، اس لفظ کی تاثیر اس بندے کے سامنے آتی ہے خدا نہ خواستہ جس بیچارے کو قتل کیا جاتا ہے۔ یعنی لفظ ایک لبادہ ہے، لباس ہے، اس کے اندر کچھ حقائق پنہاں ہیں۔ اب اسی طرح سے جو جانور آپ تکبیر کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں، تو اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ جو کسی اور نام پہ ذبح ہوتا ہے اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمارا ادراک اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ چیز بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بالکل واضح فرمایا ہے کہ تم اپنی طرف سے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، اور تم وہ مت کہو جو تمہاری زبانیں صفات بیان کرتی ہیں کہ جس میں یہ صفت ہو تو وہ حلال ہے اور جس میں یہ صفت ہو تو وہ حرام ہے، ایسا مت کہا کرو۔ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَاذِبَ، جھوٹے انداز میں، جھوٹ اپنی طرف سے گھڑ کے جو تمہاری زبانیں صفات بیان کر رہی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، ایسا مت کہا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا، یعنی یہ مت کہا کرو کیا چیز کہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ جبکہ ہم سوسائٹی میں یہ چیز بار بار سنتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، اس کی پھر اپنی صفات بتائی جاتی ہیں کہ اس کی اوجڑی ہے، اس کا یہ وہ، یہ یعنی کہ صفات اس کی بتائی جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں منع فرمایا ہے کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، نہ کہا کرو ایسا۔ کس میں؟ سورہ نحل کی ورس نمبر 115 میں انعام جو حرام ہے، جس سٹیٹ میں حرام ہے وہ بیان کیا گیا، اور 116 میں یعنی اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اس طرح سے اپنی طرف سے صفات بیان کر کے چیزوں کو، اللہ کے حلال کردہ رزق کو حرام قرار مت دیا کرو۔ پھر سورہ انعام کی ورس نمبر 146 میں بھی اس ذات نے اپنے نبی سے اعلان کرایا ہے کہ قُل لا اجدو، کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کو، میں نہیں پاتا، لا اجدو معافی اوہیا، جو میری طرف وحی ہوئی ہے، کیا چیز، الیہ محرمن علی طائمن، کہ میں کھانے والے کے لیے، جو چیز کھانے کی، یعنی وحوش تو کھانے والی چیز نہیں ہے، انعامی کھانے والے جانور ہیں، تو ان کے حوالے سے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا، الا ان تکون میتۃ، وہی چیز ہے کہ وہ مردہ جانور ہو، اور دامہ، یا وہ خون ہو یا بہتا ہوا، دمن مصفوحن ہے، بہتا ہوا خون ہے وہ بھی حرام ہے، اور لحم الخنزیر ہے، یا خنزیر کا گوشت ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں، یا اللہ کے نام کے علاوہ اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پہ ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، اور یہ فسق ہے۔ یہ فسق کیوں ہے؟ کہ فسق کہتے ہیں اللہ کے حکم کا انکار کرنا۔ اب یہاں تک یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ تمام جو جانور ہیں، گھاس خور جانور ہیں، وہ حلال ہیں سوائے سور کے اور مردہ جانوں کو، یہ سارا بتا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی ورس نمبر 147 آیات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کاؤنٹر چیک کر لیا کریں اور خود سے غور کر کے ان چیزوں کے سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام قرار دیا۔ کس پہ؟ یہودیوں پہ۔ کُلَّ ذِی ظُفُرٍ، ہر ذی ظفر جانور جو ہے اس کو، وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا، ان کی شحوم جو ہیں، ان کی چربیاں جو ہیں،
وہ بھی ہم نے حرام قرار دیے ہیں۔ کس پہ؟ یہودیوں پہ۔ یعنی مزید آگے اس کو یہ بیان فرمایا اس ذات نے، ذالک جزیناہم بے بغیہم، جی ہم نے ان پہ حرام اس لیے قرار دی ہیں، کون سے؟ ذی ظفر جانور جو ہیں، ان کی بغاوت کی بنا پر ہم نے ان کو سزا کے طور پہ یہ جانوروں کا گوشت ذی ظفر جو ہیں، یعنی جن کے سوم ان تقسیم شدہ ہیں، ان ڈیوائیڈڈ ہوف والے جانور جو ہیں، ان کا گوشت ہم نے ان پہ حرام قرار دیا ہے۔ کیوں حرام قرار دیا ہے؟ ذالکہ، یہ اس لیے ہے، جزیناہم بے بغیہم، کہ ہم نے ان کی بغاوت کی بنا پہ کیا کیا؟ ان کو سزا دی ہے۔ تو ذی ظفر جانور کون سے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، گھوڑا ہے، گدھا ہے، زرافہ ہے، زیبرا ہو گیا، یہ سارے کے سارے ان کے سوم جو ہیں یہ انڈیوائیڈڈ ہوف والے جانور ہیں۔ ان پہ یہودیوں پہ یہ حرام قرار دیے گئے تھے سزا کے طور پہ، باقی یہ جانور حرام نہیں ہیں، اس ذات نے واضح طور پہ بتا دیا ہمیں۔ اب دیکھیں یہ یہودی جب آئے رسول خدا کے پاس کہ دیکھیں یہ تو حرام جانور تھے اسلام میں، پہلے انبیاء نے ان کو حرام قرار دیا ہے، آپ کیسے حلال قرار دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا سورہ نساء میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، جو ان کے لیے پہلے ان یہودیوں کے لیے احلت لہم، ان کے لیے حلال تھے یہ جانور، یہودیوں کے لیے، ان کو سزا کے طور پہ ہم نے کیا کیا؟ ان جانوروں کو، کون سے؟ یہ ذی ظفر جانور جو ہیں ان کو حرام قرار دیا تھا۔ باقی کسی انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ سزا کے طور پہ حرام کیے گئے تھے۔ اب یہودی کیونکہ چالاک بھی ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کچھ اہلیت بھی ہے ان میں، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ دشمنی کرنا تھی، ہر گوشت کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ بھیڑ کو، اگر بھیڑیا اس کو کھا بھی جائے گا وہ آواز نہیں نکالے گی۔ اس کے بعد اگر آپ زیبرے کو دیکھتے ہیں یا گھوڑے کو دیکھتے ہیں، یہ ایسے جانور ہیں شیر تک کا مقابلہ کرتے ہیں یہ۔ اب اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی ان کے گوشت میں ایک ہمت بھی ہے، ایک جذبہ بھی ہے، ایک طاقت بھی ہے۔ بھیڑ کے برعکس، بھیڑ چپ کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، آواز نہیں نکالے گی، اپنی حفاظت کا کوئی کام نہیں کرے گی، یعنی چپ کر کے مر جائے گی۔ یہ اس کے خون کی تاثیر ہے، اس کے گوشت کی تاثیر ہے۔ جبکہ گھوڑا یا زیبرا جو ہے، نیشنل جیوگرافک پہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے جانور ہیں شیر تک کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ان جانوروں کا گوشت کھایا جاتا تو کیا ہوتے؟ یہ مسلمان، ایک تو مدافعتی نظام ان کا زیادہ بہتر ہوتا، مقابلے کی اہلیت ان میں زیادہ ہوتی، اس کے علاوہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی ایک حوصلہ ہوتا ان میں۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا سٹوری کرائی کہ ان جانوروں کو جو اللہ نے حلال قرار دیا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ یہ جانور صرف یہودیوں کے لیے حرام قرار دیے تھے، اگر وہ بھی اسلام لے آئیں، اسلام پہ آ جائیں تو یہ ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ یہ واضح کیا ہے سورہ یونس ورس نمبر 59 ہو گیا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 116 میں یہ چیز بتائی ہے۔ یہ تمام تر آیات اس چیز کو کلیئر کرتی ہیں کہ ان کا گوشت حرام نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا تھا۔ اس سے حوصلہ انسان کا بلند ہونا تھا، مدافعتی نظام انسان کا بہتر ہونا تھا، مقابلے کا ایک فیکٹر ہونا تھا، تو ان کو ہم نے اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیسے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو یہ آیات میں نے آپ کو بتائی اس لیے مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ جانور جو ہیں، ذی ظفر جانور جو ہیں انڈیوائیڈڈ ہوف والے، یہ حلال ہیں۔ مجھے نہیں آتی سمجھ یہ حرام کس بنیاد پہ قرار دیے گئے ہیں، حالانکہ یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اپنی طرف سے یہ ان کی صفات بیان کر کے انہیں حرام قرار مت دو۔
تو آپ ان چیزوں پہ سوچیں ضرور، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی حرام قرار دے کے نسل در نسل وہی چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں آگے پھیلاتے چلے جائیں اور ہماری نسلیں ان کا انجام بھی بھگتتی چلی جائیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔